لوگ کسی کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، یہ میں نے بہت دیکھا ہے۔ تھوڑی سی اگر کسی نے ترقی کر لی ہے تو آپ دیکھو کس طرح اس کی پیچھے سے ٹانگیں ہم کھینچیں اور کس طرح ان کو منہ کے بل گرائیں۔ بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ آج میں صبح دیکھ رہی تھی سونیا گوپال کے بارے میں، تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ ان بیچاروں نے تو بڑی مشکل سے یہ مقام بنایا ہے۔ ان بیچاروں نے اتنی محنت کی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ انہوں نے ایک غربت میں، ایک ٹوٹے پھوٹے گھر میں، انہوں نے پرانے کپڑوں میں، انہوں نے بیچارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے اور کس طرح سے ولاگنگ کی ہے۔ نہ انہوں نے کسی کی کوئی، نہ وہ کسی کے ہیٹر ہیں نہ سپورٹر ہیں، وہ بیچارے چپ کر کے اپنا کام کر رہے تھے۔ اب اگر انہوں نے ترقی کر لی ہے تو یہ جو ہماری اینکر ہیں، وہ جو، میں تو ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ میں چینل کا نام لوں گی، ایک چینل پہ وہ کام کرتی ہیں، انہوں نے ان کو انٹرویو کے لیے بلایا، اور وہ میں ولاگ دیکھ رہی تھی، اتنی خوشی خوشی تیار ہو رہی تھی، اس نے فراک پہنا، میکسی پہنی، یہ کیا وہ کیا، بڑے خوش کہ آج ہم جا رہے ہیں جی انٹرویو کے لیے۔ تو اپنے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم میرے پیارے 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 ویورز، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ کیسے ہیں آپ؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایم زیڈ فیملی ولاگ کی طرف سے آپ کو ویلکم۔ ٹھیک ہے، تو میں بات کر رہی تھی سونیا گوپال کی، تو بہت غلط بات ہے نا ویورز، آپ خود بھی یہ بات کریں گے کہ یہ ان بیچاروں کے لیے یہ کے ساتھ اس طرح کیوں ہوا۔ 5-6 کیمرے ان کے اوپر لگا دیے گئے، اور ان کو، وہ کہہ رہا ہے، گوپال بھائی کہہ رہے ہیں کہ نہ میں اس قدر گھبرایا ہوا تھا اور میرا بی پی بھی اتنا شوٹ کیا ہوا تھا، اور مجھے انہوں نے پانی تک نہیں دیا، ایک گلاس پانی تک نہیں دیا، اور نہ وہ لڑکی آ کے مسلط ہو گئی جی۔ شرم آنی چاہیے اس لڑکی کو، غیرت آنی چاہیے اس لڑکی کو کہ اس نے چینل بھی ان سے پروموشن کروایا اپنا، اور چینل اس کا گرو کیا، تو انہی سے پروموشن کروا کے وہ ایک، اور ان کی ایک دوست ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے گھر میں برتھ ڈے پہ آئے تھے، برتھ ڈے ہی تھی یا کوئی ویڈنگ اینیورسری، تو کہتے ہیں وہاں آئے تھے تو وہ لڑکی بھی آئی ہوئی تھی، لڑکی تو نہیں ہے، خیر اچھی بلی ایج کی ہے، میں نے دیکھی ہوئی ہے، مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے، تو وہ بھی آئی ہوئی تھی، تو ان کے آگے پیچھے پھر رہی تھی۔ پھر اس نے ان کو کہا کہ بھائی پروموشن کر دیں میری چینل کی بھی، اور یہ وہ، تو وہ بیچارے سیدھے سادھے ان پڑھ لوگ، اتنے زیادہ پڑھے لکھے تو نہیں ہیں نا، تو انہوں نے نا ان کی سفارش ہی کہہ لو کروا دی، اور پروموٹ کروا دیا ان کو، اور یہ وہ، تو ان کا چینل جب گرو کرنے لگا تو اس عورت نے پھر اس سے دوستی کر لی، گوپال سے دوستی کر لی، تو پھر اس سے فون پہ باتیں کرتی رہتی تھی۔ اب یہ میں نہیں کہتی، اب یہ مجھے نہیں پتا، گوپال نے خود بھی صبح کہا ہے یہ اپنے ولاگ میں کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، وہ چیٹ کرتی تھی، میں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ جس طرح وہ بات کرتی تھی میں بھی کر لیتا تھا، تو یہ میں نے غلط کیا ہے، میرا قصور ہے، میں معافی مانگتا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اتنا بڑا یوٹیوبر ہے، ماشاءاللہ سے لاکھوں کروڑوں میں کما رہے ہیں، اللہ پاک اور دے، میں تو کہتی ہوں اللہ ہر ایک کو دے، ٹھیک ہے۔ تو ان سے پروموشن کروائی، اور پھر ان کے ساتھ تعلقات کا مقصد یہی ہے کہ فون پہ بات کرتے رہتے تھے، تو ان کی چیٹنگ ہوتی تھی، اس چیٹنگ میں ہی اس نے وہ ریکارڈنگ کر لی، ظاہرہ وہ پلانر ہوگی، ریکارڈنگ کر لی، اور یہ جو اینکر ہے نا، یہ لڑکی اینکر، یہ بہت بدتمیز، مجھے تو یہ عجیب لگتی ہے۔ اس نے پلان بنایا، اپنے آفس میں بلایا کہ ہم فلاں ٹی وی چینل کی طرف سے آپ کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں، اور یہ وہ، اس کو وہاں بلا کے اور پھر ان کو بے عزت کیا۔ تو میں اس اینکر کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عزت تو تمہاری بھی بچی نہیں ہے، ہر جگہ آج دیکھو، آپ کھولے نا یوٹیوب، تو سوشل میڈیا پہ اسی کو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، میاں بیوی کو نہیں کہہ رہے، گوپال سونیا کو کوئی نہیں کہہ رہا، سب بھی اس عورت کو کہہ رہے ہیں کہ اس کا پلان تھا، اور وہ اس کی جو ہے نا خریدی ہوئی تھی لڑکی، اس نے اپنا رینک بڑھانے کے لیے، اس نے اپنی سی پی آر کے لیے، یا وہ کیا کہتے ہیں، اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، اور اپنے چینل کو گرو کرنے کے لیے،
اور تھوڑا سا فیمس ہونے کے لیے ان کی بےعزتی کر کے رکھ دی ہیں، ان کو ڈراپ کیا گیا۔ خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، ٹی پی آر بڑھانے کے لیے اتنی بڑی بات تم لوگوں نے کر دی۔ خدا کا خوف کرو، تو اس طرح کسی کو ذلیل نہ کرو۔ وہ بیچارہ تو آج صبح کہہ رہا تھا کہ میں تو آج کے بعد بالکل ولاگ نہیں بناؤں گا، سونیا نے بنانے ہیں تو بنائے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں بالکل اس قابل ہی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، میں کیمرے کے سامنے اب آنے کے قابل نہیں رہا، میری اتنی بےعزتی کی گئی ہے۔ تو تم لوگ اگر کسی کو بے عزت کرو گے تو کیا وہ بے عزت ہو جائے گا؟ یہ تو سب اس اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، پروردگار عالم جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ تو ذلت تو پھر آ گئی نا اینکر کے حصے میں، وہ اینکر ہو گئی نا ذلیل۔ تو خدا کا خوف ختم ہو گیا ان لوگوں میں۔ اللہ پاک ان لوگوں کو سمجھے، بس میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ اور مجھے بہت دکھ ہے، اور سونیا اور گوپال اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میری ان سے یہی درخواست ہے کہ بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ ہم سب یوٹیوبر آپ کے ساتھ ہیں، سوائے اس ایک لڑکی کے، وہ جو گئی تھی، جس کو آپ نے پروموٹ کیا، جس کو آپ نے پروموشن جس کو دلوائی، اس نے ہی آپ، وہی کہتے ہیں نا آستین کا سانپ۔ سانپ کے بچے کو نا آپ ساری زندگی چلیاں دودھ پلاتے رہے نا، وہ پھر بھی ڈسے گا ضرور۔ تو وہ کوئی سانپ تھی۔ تو کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنا کام جاری رکھیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو دیکھ دیکھ کے کئی اور لوگوں نے بھی اپنی زندگیاں بنانی شروع کر دی ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، دوسرا موضوع میں یہ اس موضوع پہ دوسرا موضوع میں یہ کرنا چاہتی تھی کہ دیکھیں ویورز، میں کوئی اسکرپٹ نہیں لکھتی، اس لیے میری زبان اگر لڑکھڑا جائے یا ادھر ادھر ہو جائے تو مجھے معاف کر دیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو میں پہلے سے ایڈوانس معذرت، ٹھیک ہے نا۔ تو ستارہ یاسین نے پورے خاندان کو بنا کے دیے چینل، گاؤں گئی، وہاں جا کے اس نے سارے جتنے بھی ان کے خاندان والے تھے سب نے ولاگ بنائے۔ اس کو ٹائم نہیں ملا، لوگوں نے پہلے سے ولاگ اپنے اپلوڈ کر دیے اور چڑھا دیے جناب یوٹیوب پہ۔ تو اس نے تو یہی کہا نا، وہ کہتے ہیں کہ غصہ آ گیا اور یہ اور وہ، تو اس نے یہ کہا کہ اس نے کہا دیکھو میں نے آپ سب کو، آپ میرا خیال نہیں کرتے، پہلے مجھے ویڈیو چڑھانے دیا کریں، اس کے بعد آپ کر لیا کریں، ٹھیک ہے۔ وہ ان کے اتنے مسائل بن گئے۔ اور دوسری بات یہ کہ اب ستارہ یاسین پہ، مریم فہد پہ، دیسی ڈوز پہ جو کیس ہوا ہے، 24 کو ان کی ہیئرنگ ہے، آپ یہ بتائیں نا کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، ٹھیک ہے۔ کیس کرنے والی ان کی اپنی بہن نے کروایا جرنلسٹ سے، ظاہرہ آج کل ان کے پاس بھی ڈالر آ گئے ہیں تو وہ دے کے پھر کروا سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ سوچو کہ ستارہ پہ الزام کس نے لگایا؟ سلما نے۔ ستارہ کے خلاف الٹے سیدھے سچے جھوٹے ثبوت کس نے دیے؟ سلما نے۔ اور سلما ہی کیس کر رہی ہے۔ کیس تو ستارہ کو کرنا چاہیے تھا اپنی بہن پہ کہ میرے اوپر جھوٹے الزامات لگا رہی ہے۔ تو اگر وہ خاموش ہو جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اسے کسی بات کا پتہ نہیں ہے یا وہ جواب نہیں دے سکتی۔ بات وہی آ جاتی ہے نا کہ کسی کے صبر کو اتنا نہ آزماؤ۔ اب ان کا 24 کو ان کی وہاں پیشی ہے، اب دیکھیں وہاں جا کے کیا ہوتا ہے۔ اور زاہد بھائی ہیں نا، انہوں نے بھی اپنے اوپر خود مصیبت ڈال دی ہے۔ پہلے وہ سلما کے سپورٹر تھے، پھر اس کے ہیٹر بنے، پھر اب سپورٹر بنے۔ میں کہتی ہوں اپنے کام کرو۔ اب کتنا اچھا کام کر رہے ہو، اپنی ولاگنگ شروع کر دی ہے نا، تو اچھا کام کر رہے ہو نا۔ لیکن پھر بھی نا ان کے ویوز اتنے نہیں آ رہے تھے، تو انہوں نے اس دن زاہد بھائی نے ایک ویڈیو بنائی، انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنے موضوع جو آپ ولاگ بناتے ہیں اس سے ریلیٹڈ دیکھیں ویڈیوز۔ تو جو دو لوگوں میں یعنی 2 چینلز میں جو کنٹروورسی چل رہی ہے ان میں آپ دیکھیں کہ کس کے ویوز زیادہ ہیں، جس کے زیادہ ہیں آپ اس کے سپورٹر بن جائیں۔ آپ اس کے سپورٹر بن جائیں گے تو جیسے اس کے ویوز آئیں گے آپ کے بھی آنے شروع ہو جائیں گے۔ ہاں، ایک اور بات کہ جب آپ سپورٹر بنتے ہیں نا تو پھر آپ نے اس کے سپورٹ میں
بات بھی کرنی ہے اور زبان کو بہت گندا رکھنا ہے. اپنی زبان کو ستھرا نہیں رکھنا، گالیاں دینی ہیں، جو منہ میں آئے بولنا ہے، ہر طرح کی بکواس کرنی ہے، تو پھر آپ کو ضرور ویوز ملیں گے. ٹھیک ہے؟ اس طرح کی آپ ڈائریکشنز دے رہے ہیں یوٹیوبرز کو، تو اب سارے یوٹیوبرز ایک دوسرے کو گالیاں دینی شروع کر دیں تو ویوز لے لیں. ایسے نہیں ہوتا بھائی، ایسے نہیں ہوتا. رزق دینے والا رب العالمین ہے، وہ جسے چاہے اور جیسے چاہے دے دے. اگر وہ چاہے تو چھپر پھاڑ کے بھی دے سکتا ہے. سمجھ آئیے؟ میرا تو اللہ پہ اتنا بھروسہ ہے. نہ کسی کو غلط کہو، نہ کسی کو صحیح کہو، نہ کسی کے سپورٹر بنو، نہ کسی کے ہیٹر بنو. ہاں، جو بات صحیح ہے وہ کہو صحیح ہے، جو غلط ہے اس کو کہہ دو غلط ہے. آج اگر میں کہہ رہی ہوں کہ سلمیٰ غلط ہے، کل ہو سکتا ہے سلمیٰ اچھی بات کرے تو میں کہوں گی سلمیٰ صحیح ہے. آج پہلے میں نے ایک دو دفعہ کہا کہ ستارہ غلط ہے، لیکن اب ستارہ کو میں نے دیکھا ہے تو اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی پوری شادی میں. حالانکہ لوگوں نے اس کا، میں نے ایک دو جگہ دیکھا ہے اس کو ہٹ بھی کر رہے تھے. وہ ریاض عباسی صاحب کی بیگم، ریاض عباسی نے خود ہی کہا ہے کہ نا، ریاض ہی نام ہے شاید، تو اس نے خود ہی کہا ہے کہ میں نے تو اتنی گندی گندی ویڈیوز بنائی تھیں، لیکن جو ہے نا میری بیوی جب ستارہ سے ملی ہے تو ستارہ نے کوئی ری ایکشن نہیں، ستارہ بڑے اچھے طریقے سے ملی ہے. تو پھر میں کہوں گی نا کہ وہ اچھی ہے. جس بندے نے اتنی گندی گالیاں دی ہوئی، اتنے غلط الزام لگائے ہوئے، پروف اور یہ اور وہ، اس کی بیوی کو وہ اتنی محبت سے ملی ہے، اس نے کوئی بات نہیں کی کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو یہ بھی انسان کی بڑائی سمجھو. تو غلط بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ ہم کس کے بارے میں غلط بات کر رہے ہیں. صحیح ہے نا؟ تو یہ دو چیزیں آج میں نے آپ سے ڈسکس کرنی تھیں. تو ویورز، آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں کیا میں نے غلط کہا؟ سونیا گوپال کے ساتھ جو کچھ ہوا کیا ٹھیک ہوا؟ آپ نے ضرور مجھے کمنٹس میں بتانا ہے. اور ویورز، میں ہر وقت آپ سے ایک ہی چیز کی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور نا بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں. تو آپ میری ہیلپ کریں، اللہ آپ کی ہیلپ کرے گا، ضرور کرے گا انشاءاللہ. اور آپ اچھا کرو گے تو ضرور اچھا ہوگا. تو بس آج کے لیے اتنا ہی. کل ملیں گے پھر دوسرے ولاگ.